صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا مولانا محمد عبدہ رسولہ، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اللہ تعالیٰ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ آج کا موضوع ہے کم کھانے کے فائدے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیٹ سے زیادہ بڑا برتن اللہ تعالیٰ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ انسان کو چاہیے کہ جب کھائے تو پیٹ کے 3 حصے رکھے، 3 حصے کرے۔ ایک حصہ کھائے اور ایک حصہ پیٹ کا پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے، ہوا کے لیے چھوڑ دے۔ یعنی جو آدمی کی خوراک ہے اس کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھائے، انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، اور ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے، ہوا کے لیے رکھنا چاہیے، انشاءاللہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کتنا اچھا نسخہ بتایا کم کھانے کا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی خوراک اگر 600 گرام ہے تو وہ 200 گرام کھائے، زیادہ بھر کر پیٹ نہ کھائے جسے سستی اور کاہلی ہو اور آدمی اللہ کی عبادت کو بھی نہ کر سکے، نیند آئے، نماز میں بھی نیند آئے، قرآن کی تلاوت میں بھی نیند آئے، چلتے پھرتے بھی نیند آئے۔ یہ زیادہ کھانے سے تمام بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر 600 گرام خوراک ہے تو 200 گرام کھائیے آپ، 750 گرام خوراک ہے تو 250 گرام آپ کھائیے، تاکہ تندرستی قائم رہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ کم کھانے کے بے شمار فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ ایک تو تندرستی بہتر رہتی ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری تندرستی بہتر رہے، تو اس کو اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ آدمی کی تندرستی ٹھیک رہتی ہے الحمدللہ، اور کیا چاہیے، اور اس کا حافظہ اور عقل تیز ہوتی ہے۔ حافظہ بھی تیز ہوتا ہے، جو چیز سنے گا یاد ہو جائے گی، جو پڑھے گا یاد ہو جائے گی، اور عقل بھی تیز ہوتی ہے، اور ضرورت سے زیادہ نیند نہیں آتی۔ جب زیادہ کھائے گا تو نیند زیادہ آئے گی، اور سانس لینے میں پرابلم ہوگی، پریشانی ہوگی۔ اور جب نبی کے طریقے پہ کھائے گا تو سانس وہ آسانی سے لے گا، کوئی دشواری نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور نماز میں کاہلی اور نیند نہیں آتی، سب سے بہترین چیز یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خوب اس کو شیئر کریں، خوب دوسروں کو بتائیں، تاکہ سب کو اللہ کے نبی کی حدیث پہنچے۔ ہمیں کتنا اجر ملے گا اگر کوئی عمل کرے گا۔ ہم نیکی کما لیں مرنے سے پہلے، اور موت کا کوئی وقت نہیں جانتا، اس لیے جو دین کی بات سنیں اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، جہاں تک ہو سکے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں تک یہ بات پہنچ جائے، اللہ کے نبی کی حدیث پہنچ جائے۔ پہنچانے والے کو کتنا اجر ملے گا، کل مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا اس کو اندازہ ہوگا۔ قیامت کے میدان میں اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے جو کام کیا تھا اس پر اللہ نے مجھے کیا اجر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے گا اور جنت الفردوس میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کی ذات اقدس سے امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔